أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور دے دو تم عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ، پس اگر وہ خوشی کے ساتھ دے دیں تمہیں اس میں سے کچھ، کھاؤ تم اس کو مزے کے ساتھ خوشگوار طریقے کے ساتھ. اس آیت مبارکہ کا جو اصل لب لباب ہے، مغز اور نچوڑ آپ کہہ لیں، وہ تو اس پہلے رکوع کے ساتھ جو عنوان کے ساتھ اس کی مناسبت ہے وہ بالتفصیل اب آپ حضرات سن چکے ہیں، کیونکہ پہلے رکوع کا عنوان یہ ہے کہ گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا. اب اگر خاوند اپنی بیوی کا حق مہر دبا جائے گا، یا خاوند تو دے گا مگر برسا اپنی بچی کو نہیں دیں گے، تو یہ بھی اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کا ایک سلسلہ ہے. اور عرب معاشرے میں قبل از اسلام یہ ظلم پایا جاتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ خوش دلی کے ساتھ اپنی عورتوں کو ان کے حق مہر کیا کر دو، ادا کر دو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ زبردستی معاف نہ کرواؤ، جبر کر کے معاف نہ کرواؤ. اگر وہ خوش دلی کے ساتھ طیب نفس کے ساتھ اس میں سے ان شیء منہ کچھ تمہیں واپس کر دیں تو وہ واپس لے لو، اور فکلو ہو اس کو کیا کر لو، کھا لو. سمجھا کہ جناب والا؟ تو طیب نفس کیا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ طیب نفس ہے یا نہیں ہے، تو یہ کل بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ آدمی جس کا جو حق ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اس کے سپرد کر دے اور اپنے بارے میں اس کو کوئی بات نہ کرے. بعد میں جب کبھی وہ اپنی طرف سے خود اس میں سے کچھ واپس کرے گا تو اس واپسی کو کیا کہتے ہیں، طیب نفس کہتے ہیں، اور پھر یہ کھانا کیا ہوگا، حلال ہوگا. اب پہلے آپ ہنیئن اور مریئن کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ مسئلہ عرض کرتے ہیں. ہنیئن جو ہے اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں دو صفات ہوں، اور مریئن بھی اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں دو صفات ہوں. ہنیئن اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھانے کے اعتبار سے بڑا لذیذ ہو اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کے کھانے کی طرف رغبت اور شوق بھی کرے. اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہنیئن کہتے ہیں. ہنیئن اس کھانے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو کھائے تو آدمی کو کیا حاصل ہو، لذت حاصل ہو. سمجھ آئے گی، وہ لذیذ کھانا ہو. اور دوسری بات یہ ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک کھانا ہوتا تو بڑا لذیذ ہے مگر آدمی کی طبیعت اس کے کھانے کی طرف رغبت اور شوق نہیں کرتی. فرمایا نہیں، وہ کھانا ہنیئن نہیں ہوگا. ہنیئن اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ بھی ہو
اور آدمی کی طبیعت، آدمی کی فطرت، آدمی کی رغبت بھی اس کھانے کی طرف کیا ہے بھائی موجود ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہنیئن کہتے ہیں۔ اور مریئن کس کھانے کو کہتے ہیں؟ مریئن وہ کھانا ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کو کھا لے تو وہ آدمی کا جزو بدن بھی بنے اور اس کے ذریعے سے آدمی کی صحت بھی بحال ہو۔ بعض اوقات آدمی چیزیں کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بھائی بیمار ہو جاتا ہے جناب والا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں تجربے سے ثابت ہے، یہ چیز کھاؤ گے تو یہ ریئیکشن کرے گی، یہ چیز کھاؤ گے تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے جناب والا۔ تو فرمایا کہ جس کھانے کو کھانے کے بعد کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، بلکہ وہ کھانا جزو بدن بنے، جزو بدن بننے کے بعد آدمی کی صحت اور قوت میں اضافے کا سبب بنے، اس کھانے کو کیا کہتے ہیں مری کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویاں طیب نفس کے ساتھ تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیں گی نا، وہ تم کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو لگے گا بھی صحیح اور تمہیں صحت بھی حاصل ہوگی، اور تمہیں کیا حاصل ہوگی صحت بھی حاصل ہوگی۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اسی سے آپ وہ ساری باتیں جو کل میں نے عرض کی تھی وہ بھی آ گئی کہ صرف بیوی نہیں، کوئی آدمی بھی ہے جو اپنا مال خوش دلی کے ساتھ دے گا، طیب نفس کے ساتھ دے گا، تو وہ آدمی کو کیا ہے اس کے کھانے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر وہ اس کو مجبور کر کے اس سے حاصل کرے گا یا زبردستی اس سے حاصل کرے گا، اس کی چاہت نہیں ہوگی، تو وہ آدمی کو لگے گا بھی۔ سمجھ آئے گی؟ اب ذرا سنیے، وظیفہ بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مسئلہ سنیے جو اس آیت پر مفسرین نے ثابت کیا۔ دیکھیے ذرا، اب یہ بات دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویاں طیب نفس کے ساتھ تمہیں کچھ واپس کر دیں تو اس کو کھا لو۔ کھا لیں گے تو تب جب پہلے ان کا دیا ہوا کیا کریں گے قبول کریں گے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم نے کیسے کھانا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا مسئلہ ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں میں سے رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ تو جی دونوں میں سے رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ مرد کا زیادہ ہے۔ اور معاشرے کے اندر کم رتبے والوں نے بھی رہنا ہے اور بڑے رتبے والوں نے بھی رہنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی چھوٹے رتبے والا بڑے رتبے والے کو کوئی چیز ہدیہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو قبول کر لے۔ اس کو کیا کر لے بھائی؟ کیونکہ قرآن نہیں کہہ رہا، کیونکہ عورت کم رتبے والی ہے، وہ محکوم ہے، اور جو خامد اس کا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ حاکم ہے جناب والا۔ یوں سمجھ لو کہ رعایا میں سے کوئی آدمی اپنے حاکم کو کوئی چیز جناب والا ہدیہ کرتا ہے، یا کم رتبے والا ایک آدمی ہے، چھوٹے رتبے والا ہے، وہ بڑے رتبے والے کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے، کوئی چیز ہبہ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان شیئن، ان شیء، سارا حق مار نہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ۔ مثال کے طور پہ 1000 دیا ہے، اس میں سے وہ کہتی ہے 50 واپس لے لو، چلو بھائی میں خوش دلی کے ساتھ۔ اب یہ 1000 میں سے جو 50 ہے یہ کیا ہے؟ بالکل تھوڑا سا ہے، کچھ ہے جناب والا۔ اسی طرح 5000 ہے، اس میں سے 100 واپس کر دیتی ہے، 500 واپس کر دیتی ہے، کیونکہ خوش دلی کے ساتھ واپسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنا واپس کرے جتنا ہمارا دل لے کر خوش ہو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو پھر وہ تو اسی دوسرے کیٹیگری کے اندر آ جائے گا کہ بھائی دیونا ہے تو اتنا دے، یہ کیڑا دیونا ہے جا تو دے دی۔ ہدیے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنا دیا جائے جتنا اگلا چاہتا ہے، ہدیے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا دیا جائے جتنا دینے والے کا دل خوش ہو۔ سمجھ آئے گی کہ بس میں اتنا ہی دینا چاہتا ہوں، اس میں میری طیب نفس ہے۔ تو دو باتیں اس سے سمجھ آ گئی کہ اگر چھوٹے رتبے والا بڑے رتبے والے کو کوئی چیز معاشرے میں ہدیہ کرے اور ان شیئن وہ چیز بالکل تھوڑی سی بھی ہو، تو بڑے رتبے والے کو چاہیے کہ چھوٹے کی وہ چیز بطور ہدیہ کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ اور فکلو ہو، اس کو پھر کیا کرے؟ کھائے بھی سے۔ کیوں؟ اس لیے مفسرین نے اب اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، اگر معاشرے کے اندر بڑے رتبے والے لوگ چھوٹے رتبے والوں کے ہدیے کو قبول نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے چھوٹوں کے دلوں میں ان کے لیے پیار پیدا ہوگا یا نفرت پیدا ہوگی؟ وہ کہیں گے دیکھو جی یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ تو ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے جناب والا، تو ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی، اچھا سلوک کرنے کی، بول چال کرنے کی پھر کیا ہے سرے سے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اس سے دو مسئلے مفسرین نے ثابت کیے۔ ایک یہ ہے کہ دینے والا جو ہے وہ کم رتبے والا ہے،
جس کو دیا جا رہا ہے وہ زیادہ رتبے والا ہے، اور دینے والا ان شیئن تھوڑا سا ہدیہ دے رہا ہے، تو بڑے رتبے والے کو چاہیے کہ پھر بھی اس کو کیا کر لے بھائی، قبول کر لے، تاکہ چھوٹے اور بڑوں کے درمیان محبت اور رشتے اور جناب جو عقیدت ہے اس کے اندر کیا ہو جائے بھائی، اضافہ ہو جائے۔ جب ایک آدمی خوش دلی کے ساتھ دے رہا ہے اور اگلا آدمی اس کو قبول کر لے گا تو اس کا دل مزید اس کے اوپر کیا ہو جائے گا بھائی، خوش ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں آپ کو 2 حدیثیں صرف سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے، اب آپ دیکھیں کہ مخلوق میں اللہ کے حبیب سے بھی بڑے رتبے والا کوئی ہے؟ کہو جی، کوئی ہے جناب والا؟ اب دیکھیے ذرا، یہ باقاعدہ صحیح بخاری میں نا اس کے اوپر عنوان ہے باب القلیل من الہبا، تھوڑی سی چیز ہبا کرنا، تھوڑی سی چیز کیا کرنا، قلیل آپ جانتے ہیں نا، سمجھ آئے گی نا، تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، سمجھ آئے گی۔ اب ذرا سنیے۔